السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ گفتگو کے دوران عزم کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مصری اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، جس میں خطے میں امن کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ گفتگو کے دوران عزم کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے مصری اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، پاکستان کی امن کی کوششیں تیز ہے۔ سعودی عرب، ترک اور مصر کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد۔ 4 ملکی وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم سے بھی دوست ممالک کے وزراء کی ملاقات ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان کا پراتفاق استقبال کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران میں سعودی عرب کی جانب سے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر سعودی عرب کے موقف سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے سعودی وزیر خارجہ کو موجودہ بحران کے دوران وسیع سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے نازک وقت میں اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے ترکی، مصر کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ خطے میں امن کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں۔ پاکستان کی میزبانی میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی اسلام آباد میں بڑی بیٹھک ختم۔ 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں خطے میں کشیدگی کی صورتحال اور جنگ بندی کے امور سے متعلق گفتگو ہوئی۔ امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری سے معاملات حل کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ اہم اجلاس سے قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو واحد مؤثر راستہ قرار دیا۔ ایران کے مطابق پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی اور امریکی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ جنگ روکنے کی کوششوں کے لیے 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے متعلق بات بھی ہوئی۔ امریکہ نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی کا بھی منصوبہ بنا لیا ہے۔ زمینی آپریشن کے لیے ایک اور جنگی بحری بیڑا 3500 فوجیوں کو لے کر مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے۔ زمینی حملہ صدر ٹرمپ کی منظوری سے مشروط ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی منصوبے کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک امریکی جنگی بحری بیڑا USS ٹریپولی 3500 سیلرز اور میرینز کو لے کر مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے۔ بیڑے کے ہمراہ ایک ٹرانسپورٹ اور اسٹرائک فائٹر طیارہ بھی ہے۔ اس سے قبل واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ پینٹاگون ایران میں کئی ہفتوں کے زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ آیا ٹرمپ اس کی منظوری دیں گے یا نہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ ایرانی مسلح افواج امریکی زمینی کارروائی کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کو سخت سزا دے سکیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی۔ امریکی فوج کو خلیجی مچھلیوں کی خوراک میں بدل دیں گے۔ ٹرمپ ایران کے خلاف نیتن یاہو کی کٹ پتلی بن چکا ہے۔ برطانوی اخبار میں شائع ہونے والے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہے تو اسے کم از کم 10 لاکھ فوجیوں کی ضرورت ہوگی، جبکہ چند ہزار یا محدود فوجی تعیناتی اس مقصد کے لیے ناکافی ثابت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق معروف دفاعی تجزیہ کار سیم کیلی نے اپنے مضمون میں لکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں عراق اور افغانستان کی جنگوں کی مثال دیتے ہوئے بتایا گیا کہ عراق میں تقریباً 1,50,000
امریکی اور اتحادی فوجی تعینات تھے جبکہ لاکھوں مقامی فورسز بھی موجود تھیں، اس کے باوجود مکمل استحکام حاصل نہ ہو سکا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران کی سول اور توانائی مراکز پر ایک بار پھر حملے۔ تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر حملہ، عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ خوزستان میں پانی کی فراہمی کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر تہران میں موبائل کمانڈ سینٹر اور اسلحہ بنانے کے مراکز پر بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 6 افراد شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 216 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت انتہا کو چھونے لگے، ایران کے سول اور توانائی مراکز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔ تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر حملہ کر دیا گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق حملے کے بعد براہ راست نشریات معطل ہو گئی، عمارت کو شدید نقصان پہنچا، کئی افراد زخمی ہوئے۔ خوزستان صوبے میں پانی کی فراہمی کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے تہران میں موبائل کمانڈ سینٹرز اور اسلحہ بنانے کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی اور اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 6 افراد شہید ہوئے۔ ابن ہرمز کے قریب ایک اہم ساحلی شہر پر بھی حملے کیے گئے۔ حملوں سے ایران میں شہادتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، جن میں 216 بچے بھی شامل ہیں۔ ایران کے اسرائیلی اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر بھرپور جوابی کارروائی۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان بیس پر کھڑا امریکی E-3 ریڈار طیارہ تباہ، تصاویر بھی سامنے آ گئی۔ حملے میں دیگر طیارے بھی متاثر ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے بن گورین ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیرے کو نشانہ بنایا۔ حیفا میں ایروسپیس کمپلیکس پر بھی حملے کیے گئے۔ حوثیوں نے بھی اسرائیل کے مختلف شہروں پر ڈرون اور میزائل داغے۔ دشمن نے ایران کے تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا، اب اس کے تعلیمی مراکز بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ بیان میں کہا کہ خطے میں اسرائیلی اور امریکی یونیورسٹیز جائز ہدف ہیں۔ پاسداران انقلاب نے 28 مارچ کے حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ میزائل حملے میں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ گروپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حملہ لبنان، ایران، عراق اور فلسطین میں شہریوں کی اموات، بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے رد عمل میں کیا ہے۔ مزید کہا کہ اہداف حاصل کرنے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ترکی کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم قالن نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے۔ ترکی پاکستان کی سفارتی کوششوں اور مذاکراتی اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایک خطاب میں ابراہیم قالن کا کہنا تھا کہ قیام امن کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ ایران کے خلاف جاری جنگ ایک طویل اور خطرناک علاقائی تنازع کی بنیاد رکھ رہی ہے جو کئی دہائیوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ عزائم امریکی عوام نے مسترد کر دیے۔ ایران جنگ کے خلاف مختلف شہروں میں ہجوم مڈایا جس کی تعداد 70 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ شرکاء نے صدر پر شدید تنقید کی۔ ان مظاہروں میں معروف شوبز شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ ایران جنگ ٹرمپ کو امریکہ میں انتہائی غیر مقبول کر گئی۔ نو کنگز کے نام سے ہونے والے مظاہرے ملک بھر میں پھیل گئے۔ نیو یارک، واشنگٹن، لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔